ذوالحجہ کے یہ 10 دن اختتام کو ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کے حق میں دعائیں مانگی تھی، وہ تمام دعائیں ہماری اولاد کے بھی حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور عید کی خوب تیاری میں لگے ہوں گے، ساتھ ساتھ عبادات، ذکر و اذکار اور دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے اس بابرکت دنوں میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر میں عید کی تیاری ہوتی، مسالے جات کی تیاری، ادرک لہسن بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اب میں بھی اس کام کو کر چکی تھی الحمدللہ، ان 10 دنوں سے پہلے ہی اپنا سب کچھ گرم مسالے، ادرک لہسن وغیرہ تیار کر لی تھی۔ اب یہ ادرک لہسن جب میں بنا رہی تھی نا، اس کے دوران مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ اللہ، وہ دور، وہ دن ان کے لیے کتنی تکلیف کا ہوں گا جب انہیں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تھا۔ ہم آج اتنے مزے سے عید کی تیاری کر رہے، اور کئی سال پہلے انہوں کتنے پریشان تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے ناخن بڑے ہوئے۔ سوچئے اگر ہمارے بچے کو معمولی سے کانٹا بھی چبھ جائے پیر میں، یا پھر میڈیکل کو لے کر ان کا کچھ مسئلہ آ جائے، تو بس ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی، ہم پریشان ہو جاتے کہ اب کیا کریں۔ ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے ذبح کرنے کا حکم آیا تھا اپنی اکلوتی اولاد، اپنی بڑھاپے کی اولاد کو، تو حضرت ابراہیم نے فوراً لبیک کہا۔ مگر وہ 10 دنوں میں وہ اس لیے پریشان تھے کہ میں صحیح سے قربانی کر پاؤں گا یا نہیں، کہیں رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کچھ غلطی نہ کر بیٹھوں، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، کھرے اترے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل الرحمن کہا، یعنی اللہ کو وہ بہت محبوب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکمل تفصیلی واقعہ ہے، بس آج ہم کچھ اہم ان کے پوائنٹس لیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے، مگر ہمارا فوکس ہے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایران کے شہر بابل میں ہوئی، جو کہ ایک مشہور شہر تھا، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کی آبادی تھی۔ پھر وہاں پر وہ سب ہم جانتے کہ انہوں نے بت پرستی کو ناپسند کیا اور وہاں کے بتوں کو توڑ دیا، تو ان کی قوم نے انہیں مل کر آگ میں ڈالے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ان پر سلامتی بن گئی، اور آپ کی وہاں پر فرشتوں نے حفاظت کی، آپ کی جان بچ گئی۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر گئے شام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام نے ساتھ دیا آپ کا۔ ان تمام لوگوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور وہ دونوں مل کر شام کی طرف ہجرت کیے، اور شام کے ایک مشہور شہر حران میں مقیم ہوئے دونوں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارہ سے شادی کیے۔ اب حران شہر میں بھی آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دیے۔ وہاں کے لوگ چاند سورج کی پوجا کرتے تھے، تاروں کی وغیرہ، تو وہاں پر جب وہ لوگ نہ مانے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے بھی ہجرت کیے مصر کی طرف۔ جب مصر کے سفر پر نکلے تو وہاں ان کا سامنا ہوا ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ، جو کہ کافر تھا اور بدکار تھا۔ جب وہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ابراہیم نامی کوئی آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو کہ بلا کی حسین ہے، خوبصورت ہے، جب بی بی سارہ کو اس ظالم بدکار بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت سارہ سمجھ گئی کہ یہ بد کردار ہے، تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، اور رب نے ان کی دعا قبول کر لی، اور بادشاہ کو ایک لرزہ طاری ہو گیا جب اس نے حضرت بی بی سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تو وہ اپنی حرکت سے باز آیا اور سمجھ گیا کہ کوئی نیک عورت ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کے حوالے کر دی اور کہا کہ تم اسے لے جاؤ، یہ میری ایک نیک بیٹی ہے، شاید کہ تمہارے کام آ جائے۔ تو پھر وہ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خیر و عافیت سے لوٹ آئیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں بی بی سارہ علیہ السلام، اور دوسری بیوی ہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اب یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، تو پھر وہ تینوں مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کیے، پھر وہاں پر قیام پذیر ہو گئے فلسطین میں۔ حضرت بی بی سارہ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، وہ اولاد کے سکھ سے محروم تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بی بی ہاجرہ سے کروا دیں گی، کیونکہ بی بی ہاجرہ بہت ہی نیک سیرت اور پاکیزہ خاتون تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت لے کر آپ کا نکاح حضرت
हाजरा से कर दिया। जब बीबी हाजरा को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हो गए तो हज़रत सारा बेचैन रहने लगी। अपनी महरूमी का उन्हें एहसास सताने लगा। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप इन दोनों माँ बेटे को अलहदा रखें। तो अभी वो इस बात के बारे में गौर कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आया मक्के की तरफ हिजरत करने को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा और इस्माइल को लेकर। जब एक लंबे सफ़र के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और इस्माइल को लेकर मक्का पहुँचे, बियाबान सहरा में, जहाँ दूर दूर तक पहाड़, रेतीली ज़मीन, दूर दूर तक झाड़ न पानी, बस वहीं पर पहाड़ों के दरमियान उनको छोड़कर वापस पलटने लगे। तो हज़रत बीबी हाजरा फ़ौरन उनके पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी कि आप किधर चले हमें छोड़कर। तो बस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पलट कर भी नहीं देखा, बस जाने लगे आगे आगे और बीबी हाजरा उनके पीछे पीछे। इस तरह 3 किलोमीटर तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हज़रत हाजरा चलने लगी और आखिर में पूछा कि क्या यह अल्लाह का हुक्म है? आपने कहा कि हाँ। तो फिर हज़रत बीबी हाजरा ने कहा तो फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा कि आप जाइए आराम से। फिर वो वापस आ गई और अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर रुक गई उन पहाड़ों के दरमियान। कुछ देर बाद सारा खाने का सामान ख़त्म हो गया, जैसे पानी है और खजूर वग़ैरह। तो बच्चा पानी की प्यास से बिलखना शुरू कर दिया। औरत कितनी भी बाहौसला हो अपने बच्चे को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। उन्होंने बच्चे को छोड़ा और करीबी पहाड़ी सफ़ा की तरफ दौड़ी और ऊपर चढ़ी। उधर उधर नज़र डाली तो कोई नज़र नहीं आया और फिर बच्चे पर नज़र गई तो फिर दौड़कर फिर बच्चे के पास आई। फिर वहाँ से इस उम्मीद पर कि शायद कोई नज़र आ जाए, मरवा पहाड़ी पर चढ़ी। फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सफ़ा, इस तरह 7 चक्कर लगाए। वो शहज़ादी थी, उन्होंने कभी ऐसी ज़मीन पर कदम नहीं रखा था। आज सफ़ा मरवा बेहतरीन संगे मरमर से बना हुआ है और एसी लगे हुए हर तरफ। वो तकलीफ़ का एहसास ही नहीं जो हज़रत बीबी हाजरा ने उठाई थी। इस तरह दौड़ दौड़ कर उन्होंने पानी को तलाश किया तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद आई और वहाँ पर ज़मज़म जारी हो गया। तफसीली वाक़यात तो हम जानते, बात दरअसल ये करनी थी कि अल्लाह ताला को बीबी हाजरा का ये अमल इतना पसंद आया। वो एक ख़ातून थी, अल्लाह पर एतक़ाद था, अल्लाह पर एतमाद था, उस भरोसे पर रुक गई और मायूस नहीं हुई। वो मायूस नहीं हुई कि यहाँ पानी नहीं है और बैठी नहीं, आराम से मुसलसल दौड़ती रही इस उम्मीद पर कि अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ रुके तो अल्लाह हमारा ज़रूर इंतज़ाम करेगा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को ता क़यामत जारी रख दिया, जिसे हम आज सही कहते हैं, और उसे अदा करना हज का एक हिस्सा बन गया। वहाँ पर पैगंबर, सल्फ़ सालेहीन, सहाबा कराम, क्या बादशाह, बड़े बड़े लोग आज दौड़ते हैं बीबी हाजरा की याद में। ये अमल बेहतरीन अमल रहा बीबी हाजरा का, ता क़यामत याद रखने वाला।